بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔ تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہیں۔ اس حمد کو ہی اگر ہم سمجھ لیں تو پوری کائنات کو سمجھنے کے لیے یہ ایک حمد کافی ہے۔ کائنات کا قائم کرنا، جمادات کا قائم کرنا، بے جان چیزوں کو جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کیا ہے اس پر غور و فکر کرنا، اور حیات کو اس کائنات میں جس طرح سے مینج کیا ہے، یدبر الامر، پوری کی پوری فزکس، کیمسٹری، ساری کائنات کی، اور اس کائنات میں پھر حیات، بے جان چیزوں میں زندگی کا آ جانا، اور جب زندگی اس جسم سے نکل جائے گی، حیات، روح، تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ وہ پھر اسی مٹی میں مل جاتی۔ روح کا علم بہت کم انسانوں کو عطا ہوا ہے، اور یہ اتنا ہی رہے گا قیامت تک۔ جتنا علم روح کا ہے اس سے زیادہ علم نہیں آئے گا، کیونکہ روح اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کو پہچانے گا وہی روح کو پہچان سکتا ہے۔ تو اللہ کی تعریف بیان کرنا اس پورے کائنات کے چلتے ہوئے نظام کو دیکھ کر، چاہے وہ ستارے ہیں، چاند ہیں، سورج ہیں، کہکشائیں ہیں، اور وہ آسمان ہیں جن کا ہمیں اللہ تعارف تو کراتے ہیں لیکن جن کا ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، اور وہ جنتیں، اور وہ دوزخ، جہنم، وہ سب کے سب، اور پھر یہ زمین، اور اس زمین کے اوپر پتھر، پہاڑ، صحرا، دریا، اور زیادہ زمین کا 3/4 حصہ جو کہ صرف پانی پر مشتمل ہے، اور ان سارے جمادات میں پھر حیات، اور حیات میں پھر حیات انسانی۔ اگر ہم اس سب پر غور کریں، وہ جمادات کی ہے کائنات ہو یا حیات کی ہو، اس پر غور کرنے کے لیے اس پر تدبر کرنا، اس کی ہمیں اللہ نے بار بار دعوت بھی دی ہے، تلقین، تاکید بھی کی ہے۔ تذکر، تدبر، تفکر کائنات میں بھی کرنی ہے اور قرآن میں بھی کرنی ہے۔ قرآن میں کرنے کے لیے پہلے یہ ہمارے لیے تو مادری زبان نہیں ہے نا، یہ عربی زبان اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا،
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جبرائیل امین کے ذریعے سے آشکار ہوا، وحی ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا، اور یہ کلام ہمارے منہ میں اللہ نے ڈال دیا ہے۔ کتنی یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ کلام جو اللہ کا کلام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا، وہ ہماری زبان سے ادا ہوا۔ پھر یہ سورہ کہف کی جو میں نے 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ایک حدیث کے مطابق جو ان 3 آیات کی تلاوت کرے، ان کو حفظ کرے، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ دجال کا فتنہ فتنوں میں سب سے بڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک بہت بڑا جھوٹ اور فریب ہے، اور قرآن ایک بہت بڑی حقیقت اور ہدایت کی کتاب ہے۔ اور فتنہ دجال اور اس فتنہ دجال کے بہت سے انڈے اور بچے، چھوٹے چھوٹے فتنے جو ہمارے لیے گمراہیاں پیدا کیے ہوئے ہیں، جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں، یہ سورہ کہف کی پہلی 3 آیات کو ہی اگر ہم سمجھ لیں تو یہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ یہ ساری کائنات کو دیکھیں اور اپنی ذات کو بھی دیکھیں تو کہیں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر هل ترى من فطور؟ تو یہ اربوں خربوں سالوں سے چلتی ہوئی کائنات اور یہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور جو اس میں حیات ہے، ان سب پر اور ان آیات پر جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہمیں دی ہے، ان پر تفکر تدبر کرنے سے، غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہیں ہے۔ کائنات میں کہیں کوئی غلطی نظر آتی ہے؟ ہمارے اپنے جسم میں اور اس جسم کی مختلف حالتیں جو گزر چکی ہیں آج تک، جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، لم یکن شیئا مذکورا تھے، اس وقت بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام موجود تھا، اور جب ماں اور باپ نے مل کر ایک وجود بخشا جو ایک ذرے سے بھی چھوٹا تھا، اس وقت بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کا نظام موجود تھا، اور پھر وہ اس ذرے سے جب پورا جسم بنا تو ان 9 مہینوں کی ہر سٹیج پر، ہر عالم میں رب نے اس کو پالنے کا تدبر انتظام کیا ہوا تھا۔ اور جب ہم اس دنیا سے اس دنیا میں آئے تو چند لمحوں میں جو جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، غذا کا نظام، سانس کا نظام، جو ضرورتیں جسم سے فضول مادوں کو نکالنے کا نظام، جو سارا ایک اور شکل میں تھا پہلے، وہ چند لمحوں میں دوسری شکل اختیار کرتا ہے۔ اس سارے نظام کو دیکھیں، اس میں کہیں کوئی غلطی نظر آتی ہے؟ اس زمین و آسمان اور ہمارے جسم کے اندر اور انسانی تاریخ میں اب بابا آدم سے لے کے قیامت کے آنے تک اس سارے نظام پر نظر پھیلائیں اور غور کریں، کہیں کوئی غلطی نظر آتی ہے؟ تو پھر اس وقت جب کسی کے اتنے بڑے کام میں کوئی غلطی نہ ہو تو پھر وہ تعریف کے قابل ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ صورت ہے جو ہمیں ہر نماز میں پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ نے ہمارے منہ میں ڈالا ہے ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے۔ اور پھر سورہ کہف میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی اور اس پر اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف کی جانی واجب ہے کہ اس کتاب میں پھر ہدایت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی اونچ نیچ نہیں چھوڑی، قیمن بالکل سیدھی ہے، واضح راستہ ہے، ہر لحاظ سے
کردار کا تعین کرنے والی ہے، روحانی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، نفسیات کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ہر وقت ایک سیدھی بات کا تعین کرنے والی یہ کتاب ہے۔ قیم لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، ان باتوں سے بھی آگاہ کرتی ہے جو نقصان پہنچانے والی ہے اور جو اللہ کی زبردست پکڑ کا شکار کر دینے والی ہے، اور مومنین کو ان کے اجر بتانے کے لیے بھی یہی کتاب ہے، سارے راستوں کو واضح کرتی ہے، ہر وقت کی، ہر حالت کی اللہ کو راضی کرنے والی صورتوں کو، اللہ کو راضی کرنے والے احکامات کی وضاحت کرتی ہے، اور ہر وقت ہر حالت میں انسان کے، یہ جو سوشیالوجی کا سبجیکٹ ہے نا، اس میں انسان کے 23 کردار کہتے ہیں کہ ہر شخص کے کم از کم 23 کردار ضرور ہوتے ہیں۔ مثلا میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، میں باپ بھی ہوں اور بیٹا بھی ہوں، میں دکان پہ جاؤں تو میں گاہک ہوتا ہوں، میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو میں دکاندار ہوتا ہوں۔ اس طرح سے آپ سوچیں تو بہت سے کردار ہیں جو ہم زندگی میں ادا کرتے ہیں، ہر کردار میں رہنمائی دینے والی یہ کتاب ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچنا ہے اور اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، اور پھر یہ مومنین کو یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہارے لیے اجر کیا ہے، اور بالکل وضاحت کرتی ہے اس بات کی، ہر کردار میں اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا سلیقہ ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے ڈاکٹری کی مثال دیتا ہوں، کھڑے بھی اسپتال میں ہے، ایک انجیکشن آ جاتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جی یہ انجیکشن ہے اور یہ آئی وی دینا ہے۔ آیا صرف اتنا لکھا ہوا دیکھ کر ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے؟ جب تک ہم سکھائیں گے نہیں کسی کو کہ اس کو آئی وی کیسے لگانا ہے تو پھر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح سے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور اس کتاب سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ سلیقہ سکھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ بھی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ کتنا شکر ادا کریں، جتنا بھی ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کسر کو نہیں چھوڑی، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، مومنوں کو یہ بشارتیں دیتی ہے کہ ان کے لیے اعلیٰ ترین اجر ہیں، اور ایسے اجر نہیں ہے جیسے یہاں پہ مزدوری ملتی ہے کہ شام کو 1500 مزدوری ملی اور اگلے دن کے اخراجات میں ختم ہو گئی، ماں کے سینہ فیہ ابدا، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے 3 آیات کی رکھی ہے، اور یہ کتاب ہے جو ہمیں زندگی کی ساری راستے دکھاتی ہے واضح کر کے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا کلام ہے، ایک شخص میں بات کروں یا کوئی میرے ساتھ بات کر رہا ہو، میں اس کو سمجھ ہی نہ رہا تو میں نے کیا قدر کی کسی کی بات کی، اور اللہ کی بات کی قدر نہ کرنا، اللہ اکبر، اس کو نظر انداز کر دے اور زندگی پوری گزر جائے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بزرگ بھی قرآن کو سیکھیں اور اس کو سیکھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، الف با تا سے پارا شروع کر لیں، یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ بغیر جانے مر جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور یہ کسی بھی عمر میں اختیار کریں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کوئی 70 سال کا بوڑھا ہے اور وہ اپنا وقت قرآن سیکھنے پہ لگا دیتا ہے تو وہ بہترین انسانوں میں سے ہے۔ تو یہ آج کی مجلس کا مقصد ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اس پتہ لگنے کا ہم انتظام کریں، اہتمام کریں، اور اپنے اندر ایسی مجلسوں کو قائم کریں کہ ہم اللہ کی بات کو سمجھیں
اور پھر اس کے مطابق اپنے عمل کو استوار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔